رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس واشجع الناس واجود الناس او کما قال ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت نال پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ انتہائی قابل صد احترام دوستو، بزرگوں، پائیو، درس بخاری شریف ساڈی گفتگو دا موضوع چل رہا سی۔ آج دے درس دے اندر جو حدیث پاک میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں، حدیث پاک دے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس، فرماندے نے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ دی کائنات وچ سب تو زیادہ حسین سن۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اللہ تعالیٰ نے کائنات وچ نہ کوئی پیدا فرمایا ہے، نہ کوئی میرے نبی جیسا پہلے ہویا سی، نہ ہے، نہ ہوئے گا، نہ کوئی ہو سکے گا۔ بے مثل و بے مثال اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا فرمایا۔ فرمایا احسن الناس، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس، میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسا حسین بھی کوئی نہیں، اور فرماندے نے وَأَشْجَعَ النَّاسِ، تے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بہادر بھی کوئی نہیں۔ اگے فرماندے نے وَأَجْوَدَ النَّاسِ، تے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا سخی بھی کوئی نہیں۔ یعنی آپ دا حسن بھی بے مثال ہے۔ حضرت انس فرماندے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا حسن بھی بے مثال ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی جرت و بہادری بھی بے مثال ہے۔ اور حضرت انس فرماندے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی سخاوت بھی بے مثال ہے۔ آپ دی جرت و بہادری دے کیا کہنے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی خدمت اقدس دے اندر آپ دی لخت جگر نور نظر جناب سیدہ طیبہ طاہرہ منزہ مقدسہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا اپنے دونوں شہزادیاں نو یعنی امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہاں دونوں ہستیاں نو لے کے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اقدس دے اندر حاضر ہوئیاں تے عرض کیتی ابا جان اپنے انہاں دونوں نواسیاں نو انہاں دونوں شہزادیاں نو حصہ عطا فرماؤ اپنے کمالات وچوں۔ تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک نو میں جرت و بہادری دے چھڑی ہے، ایک نو میں اپنی سرداری عطا فرمائی ہے۔ اس واسطے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے بخاری شریف دے اندر دو مقامات حدیث سے پاک آئی ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین۔ آپ دی گود مبارک دے اندر حضرت امام حسن مجتبیٰ تشریف فرمانے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا اے بیٹا سردار ہے۔ ان ابنی ھذا سید، میرا اے بیٹا سردار ہے۔ لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، اللہ تعالیٰ میرے اس بیٹے دے صدقے مسلمانہ دیاں دو بڑیاں جماعتاں دے وچ صلح فرما دے گا۔ مسلمانہ دیاں دو جماعتاں کنہاں دیاں بولو نا؟ بین فئتین عظیمتین، دو عظیم یعنی وڈیاں جماعتاں، من المسلمین مسلمانہ دیاں دو وڈیاں جماعتاں۔ تے حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر کی کیتا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح فرما لائی، اور کلی صلح نہیں فرمائی، نال بیعت بھی فرمائی ہے، اور حکومت حضرت امیر معاویہ دے سپرد کر چھڑی ہے۔
تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دونوں تڑیاں نو کی فرما رہے نے مسلمان، پاویں مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ دا لشکر ہوئے تے پاویں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی، دونوں جماعتاں نو میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسلمان فرما رہے ہیں۔ اور پھر امام حسن مجتبی انہاں نو حکومت بھی عطا فرما رہے ہیں، انہاں نال صلح بھی فرما رہے ہیں، انہاں دے ہاتھ تے بیعت بھی فرما رہے ہیں۔ امام حسن مجتبی بھی بیعت فرمائی امیر معاویہ دے ہاتھ تے، امام حسین شہید کربلا نے بھی فرمائی، تو جی انہاں صلح کر لئیے تو تو میں کون انہیں لڑا نالے، سمجھ نہیں آئی؟ کہہ دیو سبحان اللہ۔ ابن ماجہ شریف دے اندر حدیث پاک کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہاں دونوں شہزادیاں نو فرمایا، انہاں دے بارے فرمایا جے دے نال انہاں دی جنگ ہوئے گی انہاں نال میری بھی جنگ ہوئے گی، تے جنہاں نال انہاں دی صلح ہوئے گی انہاں نال میری بھی صلح ہوئے گی۔ تو امیر معاویہ دے نال انہاں دی صلح ہے، شہزادیاں دی تے اسی آنے ساڈی بھی صلح ہے، تے یزید دے نال انہاں دی جنگ ہے، اسی آنے ساڈی بھی جنگ ہے، سدھی سدھی تے کھلی ڈلی گل ہے۔ یہ باوجود کئی جڑے مسلمان نے تھڑکے پھر دے نے، رستے تو ہٹے پھر دے نے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دے بارے برے پلے کہندے تے کواندے بھی اپنے آپ نو سننی نہیں، اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ بہرحال تو انہاں دونوں شہزادیاں نو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہادری اور جرت عطا فرمائی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، اس حدیث پاک دا اگلا حصہ فرماندے نے وَلَقَدْ فَزِعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ فَكَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم سَبَقَهُمْ عَلَى فَرَسٍ۔ فرماندے نے ایک مرتبہ مدینہ شریف دے اندر ایک ایسی خوفناک آواز آئی تے اہل مدینہ خوف زدہ ہو گئے، اور پھر ویکھن واسطے کہ کی معاملہ بنیا تے کدھر آواز آئی ہے، لوگ یعنی اہل مدینہ شریف جو باہر نکلے کہ ادھر جائیے ویکھیے، تے اہل مدینہ کہندے ہیں کہ اسی جا رہے ساں تے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادھروں ہو کے واپس بھی آ رہے سن، کلے آئیں یعنی جرت و بہادری میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادھروں واپس آ رہے سن۔ تو حضرت انس بن مالک فرماندے ہیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم علی فرسن گھوڑے تے واپس آ رہے ہیں تے نالے فرما رہے ہیں وجدناہ بحرا، ایس گھوڑے نو اساں دوڑن وچ انج ویکھیا جویں سمندر ہوندا ہے، یعنی اساں اس گھوڑے نو سمندر پایا، اتنا دوڑدا ہے اپنی اس سواری تے جس تے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو رہے سن۔ تو بہادری بھی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بے مثال، اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سخاوت بھی بے مثال۔ بڑے بڑے دنیا دے اندر سخی ہوئے جنہاں دیاں سخاوتاں دے چرچے نے دنیا دے اندر، لیکن وہ بھی بے بس نے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے بادشاہاں دے کول تسی جاؤ نا، اول تا انہاں تک تواڈی رسائی نہیں، تانوں کوئی جان ہی نہیں دیندا اوتھے تک، تے جے اگر تسی چلے بھی جاؤ تواڈی خواہش دے مطابق وہ دے نہیں سکدے، لیکن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ جس بارگاہ وچ آن والے نو سب تو پہلی خیرات جو ملدی ہے وہ جنت عطا ہوندی ہے، سب تو پہلی بات۔ حضرت ربیعہ والا واقعہ میں کئی مرتبہ تو انہوں سنا چکیا۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو نماز تہجد والا وضو کروایا سے کردے سے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دریائے رحمت ایک راتی جوش چاہیا تو فرمایا ربیعہ مانگ، سل ربیعہ، بخاری شریف دی حدیث ہے، فرمایا ربیعہ مانگ، کی منگنا چاہنا ہے؟ انہوں نے دنیا نہیں منگی، پھر عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسألک المرافقۃ فی الجنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت چ تہاڈی رفاقت تے تہاڈی سنگت منگنا، کلی جنت بھی نہیں منگی، کلی جنت نہیں منگی، جنت دے اندر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ساتھ منگیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی صحبت تے آپ دا پڑوس منگیا۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ربیعہ اے تے میرے واسطے چ نہیں تے تو کوئی ہور گل کر تے میرے کو کچھ ہور مانگ، نہیں، فرمایا اے ہو گیا ہور مانگ، اے ہو گیا تے پھر بھی اے ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی سخاوت۔ میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے منگتے تو رہے، منگتے کوئی شاہوں میں دکھا دو جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، منگتے تو رہے، منگتے کوئی شاہوں میں دکھا دو، کیونکہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وہ بارگاہ جتے تے بادشاہ بھی
میں اس گلی کا، میرے اعلیٰ حضرت دوسری جگہ سے فرماندے نے، میں اس گلی کا گدا ہوں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، منگتے تو رہے منگتے، کوئی شاہوں میں دکھا دو جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ ہے۔ تو بہرحال آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی سخاوت بے مثل و بے مثال۔ ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اقدس دے اندر 7000 درہم آئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً سارے تقسیم فرما دیتے۔ بعد دے اندر ایک سائل آ گیا، انہیں کہا حضور کچھ مینوں بھی عطا فرمایا، فرمایا جڑا کچھ سی وہ تے میں ونڈ چھڈیا ہے، ہن تو انج کر بازاروں میرے نا تے ادھار لے لا تے ادا میں کر چھڈاں گا۔ یعنی کچھ نہیں کول بظاہر پھر بھی انہوں خالی موڑیا، پھر بھی خالی نہیں موڑیا۔ اللہ اکبر۔ مشکاہ شریف دے اندر حدیث پاک، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک وادی دے اندر بکریاں دا ایک ریوڑ لے کے آپ اتنے تشریف فرما سن، تے ایک شخص ایک بدو حاضر ہویا، انہیں عرض کی یا رسول اللہ مینوں اتنی حاجت اتنی ضرورت ہے کہ اگر تسی یہ ساریاں بکریاں مینوں عطا فرماؤ نا پھر میری ضرورت پوری ہوندی ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا سارا ریوڑ ہی لے جا۔ لے بھئی انہیں سدھیاں کر لیاں بکریاں تے لے گیا اپنے گھر تے اپنی برادری نو قوم نو جا کے آندا ہے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تے ایمان لایا ہو۔ وہ ایڈے سخی نے کہ انہاں نو فقر یعنی غربت دی کوئی فکر ہی نہیں۔ وہ بھی تے دے قبیلے والے سارے آ کے مسلمان ہو جاندے نے، کلمہ پڑھ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی سخاوت۔ اللہ اکبر۔ لیکن کئی لوگ پھر بھی نہیں جی وہ وہاں ایسے تھا یہ تھا، حضور کچھ دے نہیں سکتے، بس اللہ دیتا ہے۔ او بھائی اللہ دیندہ ہے، تو انہوں پتہ نہیں بخاری شریف 4 مرتبہ حدیث آئی ہے اور میں کئی مرتبہ سنائی ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ یعطی وَإِنَّ، پھر مزیدی بات اس حدیث دے راوی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جڑے لوگ امیر معاویہ نے نہ مندے اے حدیثوں بھی بیان کر دینے، اللہ یعطی وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ، بخاری شریف 4 واری حدیث آئی ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دندہ خدا ہے تے ونڈدہ میں مصطفیٰ ہاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے مصطفیٰ جو کچھ جنوں ملیا ہے نا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچوں ملیا ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت اللہ کمال کر چھڈیا، فرمایا بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں کوئی اور مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ در خدا دنیا دے اندر جو ہے میرے رب دا جو دروازہ ہے وہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آیا ہے، جنہوں جو ملیا اتھوں ملیا بارگاہ مصطفیٰ وچوں ملیا۔ اللہ اکبر۔ اکبر بادشاہ سی نا تو دا وزیر سی بیربل، انہوں نے ذرا اپنے قریب کر لیا تو دوسرے حسد کر دے سن، جویں لوگاں دی عادت ہوندی حسد کرنا، حسد بھی انہوں بڑا قرب مل گیا بادشاہ دا تے سانوں بادشاہ بشتا نہیں۔ انہاں کیا کوئی ایسی گل کریے کہ انہوں پھسا دئیے کسی گل وچ تاکہ بادشاہ تو متنفر ہو جائے تے انہوں اپنے تو دور کر دے تے سانوں قریب کر لوے۔ کچہری لگی سی بادشاہ اکبر بادشاہ دی، تے وہ ایک بندے نے سوال کیتا کہ انہیں آکھیا، انہیں بلکہ بادشاہ نو کیا کہ تسی انج کرو اینو بیربل نو سوال کرو، اینو پوچھو بھی اے دس میرے ہتھاں دی ہتھیلیاں تے وال کیوں نہیں؟ اینو جواب نہیں آئے گا یا کوئی غلط گل کر بیٹھے گا تو بادشاہ ناراض ہو جائے گا تے اینو دور کر چھڈے گا۔ وہ اسی طرح ہویا کہ جدوں کچہری لگی تے بادشاہ نے بیربل نو پوچھا بھی دس میری ہتھاں دی ہتھیلیاں تے وال کیوں نہیں؟ وہ بھی بڑا دنا سی، پھر انہوں پتہ لگ گیا بھی یہ کسی نے نا میرے خلاف جان بوجھ کے بادشاہ نو وہ کن پڑھے نے تاکہ کوئی غلط جواب دے۔ تو وہ بڑا دنا سی بیربل، وہ کہن لگا بادشاہ سلامت ماشاءاللہ تسی سخی انہیں ہو کہ دے دے کے تواڈے ہتھاں دے وال جھڑ گئے نے، تسی سخی انہیں ہو دے دے کے جھڑ گئے نے۔ اچھا انہاں پھر وہ مجمع جڑے بیٹھے سن نا انہاں کیا اچھا جے بادشاہ سلامت تیرے دے دے کے جھڑ گئے نے تے بیربل نو پوچھو وہ تیرے کدھر گئے نے؟ بادشاہ نے پوچھا ہاں بیربل تو رہا تیرے ہتھاں دے وال کتے؟ انہیں کہا جی بادشاہ سلامت تواڈے وال تے دے دے کے ہتھاں دے وال جھڑ، توجہ میرے لوے، تواڈے وال دے دے کے جھڑ گئے نے تے میرے وال ہتھاں دے جڑے نے لے لے کے جھڑ گئے نے۔
انہاں کہ اچھا ادھروں بھی نکل گیا بیربل، پھر تیسرا سوال کیتا، انہاں کہ اچھا بادشاہ دے کے وال ہتھاں دے تھیلیاں دے چڑھ گئے نے تے بیربل دے لے کے چڑھ گئے نے، پھر ساڈے کتھے گئے؟ یہ بھی پوچھنا بادشاہ دے کولوں۔ بادشاہ پھر پوچھدا بیربل نوں، پھر جڑے باقی بیٹھے انہاں دیاں تھیلیاں دے وال کتھے گئے؟ بیربل کہن لگا انہاں دے ہاتھ مل کے چڑھ گئے نے۔ سمجھ آئی نا؟ ہوندے نا کئی حسد کرن والے ہاتھ، کسے نوں اللہ دے دے تے خوش ہو، شکر کر رب دا، تے دعا کر یا اللہ جویں اینوں دتے مینوں بھی ایویں ہی عطا فرما، اے نہ کہہ کہ یا اللہ اے دے کول کھو لے تے مینوں دے چھڑ، اے حسد ہے، انج نہ کر۔ تو ہاتھ ملنے نہیں چاہیے، کہندا انہاں دے ہاتھ مل کے چڑھ گئے نے۔ تو دین والا اللہ ہے تے ونڈن والے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تے کئی ایویں ہاتھ مل دے، وہ کچھ دے نہیں سکتے، وہ کچھ کر نہیں سکتے، تانوں لبا جو کچھ نہیں، تسی انج ہی کہنا ہے۔ سنیاں نوں پوچھ جی صدقہ کھاندے ہی مصطفیٰ دا۔ میرے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پھر بولے، آپ نے فرمایا لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، یعنی عرش دے رب دی قسم ہے، میرے اعلیٰ حضرت فرماندے نے لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ ساڈا تے عقیدہ یہ ہے کہ کائنات دے اندر جو رزق پہ اللہ تعالیٰ ونڈدا ہے، یہ بھی صدقہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا ہے۔ اللہ تعالیٰ سانو سب نو سمجھن دی عمل دی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔